رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم لعن جبت والطاغوت، اللہم لعن قاتلی کے فاطمۃ الزہراء، اللہم لعن مبغض محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وخطابہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرام قدر، برادران ملت، شیعان سرکار حیدر کرار، ماتم داران سرکار ابا عبداللہ، مسلسل سورہ نساء کی عزائے وافی ہدایہ کی روشنی میں ایک گفتگو آپ کی خدمت میں جاری و ساری تھی، جس کی آج یہ سلسلے کی آخری تقریر آپ حضرات سماعت فرمانے جا رہے ہیں۔ سوال ہے پروردگار کا لوگوں سے کہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ ائمہ معصومین، امیر المومنین، ان کو جو بھی فضائل یا مناقب عطا ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئے۔ یہ ولی ہیں اللہ کی طرف سے، امام ہیں اللہ کی طرف سے، خلیفہ ہیں اللہ کی طرف سے، ہادی ہیں اللہ کی طرف سے۔ مگر کچھ فضائل وہ بھی ہیں جو امیر المومنین نے اور ان کی
ذریت نے، ان کی اولاد نے اقتصابی طور پر بھی حاصل کیے. یعنی یہ صحیح ہے کہ یہ امام، ہادی، رہبر، قائد، ولی مطلق خدا کی طرف سے ہیں، مگر اس کے علاوہ جو میدان جنگ میں ایک مجاہد راہ خدا کی تعریف اور توصیف ہوتی ہے، اسے انہوں نے اپنی شجاعت کے بل پہ حاصل کیا. علی کی شجاعت ہے جس کی وجہ سے ذوالفقار مچل کے عرش سے آ گئی. علی کی عبادت ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو آئے ولایت نازل ہو گئی. علی کی طہارت اس منزل پر ہے کہ جب یہ چادر میں اپنے خانوادے کے ساتھ جلوہ دکھانے پہ آتے ہیں تو آیت تطہیر کو لوح محفوظ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ چند مثالیں ہیں، ایسے پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ جہاں امیر المومنین نے اپنی صحیح اور اپنی کاوش سے اور اپنے علم اور اجتہاد سے ان فضیلتوں کو حاصل کیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ عرب میں کفار اور مشرکین کا درد یہ تھا کہ انہیں علی کی تلوار نے واصل جہنم کیا، مگر وہ انصار جو رسول خدا کو دعوت دے رہے تھے اور حضور مکے سے مدینے آئے، ان میں سے کسی پر مولا علی نے تلوار نہیں چلائی. وہ تو ساتھ دے رہے تھے، وہ تو خود لشکر اسلام میں شامل تھے. تو ان کو کس بات کا حسد ہو گیا؟ ان کو اس بات کا حسد ہوا کہ پیغمبر جو حدیث ارشاد فرماتے ہیں اس کا مرکز اور محور علی ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ علی کو اپنے جیسا تصور کر رہے تھے، لہذا یہ اپنے جیسا تصور کرنا اور اپنے جیسا ماننا یہ ان کے کفر اور شرک کا باعث بن گیا. ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر دیا، ایمان لانے کے بعد وہ مشرک ہو گئے. اور جن کو پہلے ہی سے امیر المومنین سے حسد تھا وہ اور یہ، ان کو علی کی شجاعت سے حسد تھا، ان کو علی کے کمالات سے حسد تھا. ان دونوں کی ملی بھگت اور ان دونوں کے یکجا ہونے کی سازش کو سقیفہ کہتے ہیں. کل میں نے پوری تفصیل آپ کی خدمت میں سقیفہ کے سلسلے میں عرض کی کہ کس طریقے سے بیعت ہوئی اور کس طریقے سے حق کو فراموش کر کے باطل کی پیروی کی گئی، باطل کی اطاعت کی گئی. عزیزوں،
مہاجرین اور انصار کا بہت بڑا گروہ نہیں، مختصر گروہ. کل میں نے عرض کیا جو قابل غور بات تھی وہ یہ تھی کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت اور اکثریت اور میجورٹی نے ان کو تسلیم کر لیا تھا، یہ بالکل غلط ہے. تاریخ ابن خلدون میں صاف صاف تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے، جو مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب ہے، کہ 20 آدمی تھے بس جنہوں نے جلدی جلدی بیعت کا اعلان کر دیا. بعد میں الیکشن ہوتا ہے تو غنڈے جمع ہو جاتے ہیں. ہر پارٹی کا وہی کام ہوتا ہے کہ غنڈوں کو، لٹیروں کو، جواڑیوں کو، ان کو جمع کرو، ان کے ذریعے سے پرچار کراؤ. ہر ایک کے ایمان کی ایک قیمت ہوتی ہے. کوئی پیسے سے نہیں بکتا تو اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ اولاد کو مار دیں گے، گھر لوٹ لیں گے. تو کسی نہ کسی طریقے سے تو انسان بہرحال نارنگیوں میں پھنس جاتا ہے، مایا جال میں، اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کوئی IAS آفیسر ہے، بڑا ایماندار ہے، رشوت لے کے اس کے پاس گئے، اس نے کہا نہیں ہم یہ رشوت نہیں لیں گے، آئندہ لے کے آئے تو بند کرا دیں گے. دوسری بار پھر کوشش کی جاتی ہے، شاید کم ہے، زیادہ لے کے جاؤ. وہ اتنا سخت ایماندار ہے کہ ایک دم اکڑ گیا کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو، یہ پیسہ ویسا میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو اب ایمان کیسے اس کا بکے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا ایسا کرو، اب اس کو دھمکی دو، تم کو مار دیں گے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہیں مار دیں گے، ورنہ تمہارا لڑکا کب اسکول جاتا ہے ہمیں پتہ ہے، ہم وہیں سے کڈنیپ کر دیں گے. تو یہ اپنی جان کے لیے، اپنی اولاد کی محبت میں وہ ساتھ دے دیتا ہے. تو یہی کچھ یہاں بھی ہو رہا تھا. جو لوگ مال کے بھوکے تھے ان میں پیسہ تقسیم کیا جا رہا تھا. جو لوگ مال سے مروب نہیں ہونے والے تھے ان کے گھر میں قتل و غارت گری مچائی جا رہی تھی. ہر طریقے سے کوشش کر کے، اور پھر باقاعدہ طور پر اس میں جو تیسرے صاحب تھے ان کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ 2 خلافتیں جب شیخین سے باہر نکلیں گی تو ہم ہی تک آئے گی. یہ سب پہلے ہی سے منصوبہ تیار تھا کہ کس کے بعد کون. تو لہذا 3000 کا لشکر لے کے وہ پہنچ گئے. خالد بن ولید پہنچ گیا اور ایک افراتفری کا ماحول مدینے میں ہو گیا. بہرحال بیعت ہو گئی، اعلان ہو گیا، امیر المومنین تک خبر پہنچی. اب میں کیا بتاؤں، بھائیوں سمجھ لیجئے کہ ازواج پیغمبر کے والد بزرگوار کی سازشوں کا ایک قصر تھا جو تعمیر ہو رہا تھا، اور اس کے لیے جب حکومت ہاتھ میں لے لی گئی تو پہلا کام یہ کیا گیا کہ فائنینشیلی طور پر بنی ہاشم کو، خصوصاً اہل بیت رسول کو کمزور کیا جائے. اہل بیت رسول کو کمزور کر دیے، فائنینشیلی طور پر یہ کمزور ہو جائیں گے تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. پہلے تو یہ طے کیا گیا کہ بنی ہاشم میں کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا. امیر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جب تک ہم حاکم رہیں گے ہم کسی کو عہدہ دیں گے نہیں، کسی کو عہدہ نہیں. عباس ابن عبد المطلب رسول خدا کے چچا ہیں،
عہدہ نہیں دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کے چچازاد بھائی ہیں، ابن عم ہیں، عہدہ نہیں دیا گیا۔ مولا کائنات تو بہت دور، جن کا مولا سے دور کا بھی رشتہ ہے اور وہ بنی ہاشم میں آتے ہیں، تو انہیں بھی عہدہ نہیں دیا گیا۔ کوئی عہدہ منسٹری میں اس میں کہ کہیں کسی صورت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت علی کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے۔ فدق جو رسول خدا نے شہزادی معصومہ عالمیان کے حوالے کیا تھا اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، خیبر کی جنگ کے بعد وہ ساری تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں اور جانتے بھی۔ فدق ایک پورا علاقہ تھا، کوئی باغ نہیں تھا، پورا علاقہ تھا، اس میں کئی باغ تھے۔ خیبر اور مدینے کے درمیان ایک جگہ، ایک اراضی، ایک پورا اسٹیٹ تھا جس کو فدق کہتے تھے۔ اور وہ فدق رسول خدا نے شہزادی کو یہ کہہ کے دیا جب آیت آئی کہ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، سورہ روم کی، کہ اپنے نزدیکی رشتہ دار کو حق دے دو، تو رسول خدا نے آ کر شہزادی سے یہ کہا کہ تمہاری ماں کا جو مہر، جو حق بنتا تھا، وہ ہم مہر نہیں دے سکے تھے، لہذا اب تم یہ فدق رکھ لو، یہ فدق تمہارے حوالے۔ ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے مہر دیا، نہیں، وہ تو دیا، مگر جو ایک وہ چاہتے تھے کہ بی بی ختیجہ کو یہ مہر دیا جائے ان کے معیار کے حساب سے، وہ مہر بہرحال جب رسول اللہ نے، کیونکہ شہزادی ختیجہ نے کہہ دیا رسول خدا میں آپ سے مانگ ہی کب رہی ہوں کہ آپ مجھے مہر دے دیں، کہا نہیں ختیجہ تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے۔ کہا یا رسول اللہ جس کو محمد رسالت کے ساتھ مل جائے اسے اور کیا چاہیے، اسے اور کیا چاہیے۔ تو بی بی ختیجہ ملکہ تھی، اس کے باوجود عالم یہ کہ غربہ پروری کا، اسلام میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں انہیں پالنے کا جو انتظام کر رہے ہیں، اسی بھاؤ نگر میں آپ مجھ سے شاید، اور مجھے یاد ہے پوری ایک تقریر بی بی ختیجہ پر سن چکے ہیں، مجھے وہ پرانی باتوں کی تکرار نہیں کرنی۔ اس فدق میں، اس فدق خالی ایک فدق نہیں تھا، اس فدق کے جیسی 80 ملکیت اور تھیں کہ جو بی بی ختیجہ کے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول نے ختیجہ کی اکلوتی بیٹی کو عطا کیے۔ اس میں خالی فدق کی قیمت کتنی تھی، خالی فدق کی جو سالانہ فدق کی رقم آتی تھی وہ کتنی آتی تھی جانتے ہیں؟ 40,000 دینار طلائی، 40,000 طلائی دینار۔ آج کے حساب سے اگر آپ اس کا ویلیویشن نہیں، کیلکولیشن کریں تو وہ بنتے 3 ارب 60 کروڑ۔ یہ سالانہ رقم تھی خالی فدق سے جو بی بی کے پاس آتی تھی۔ اس جیسی اور جو ملکیت تھی ان سب کا اگر ملا لیا جائے، کیلکولیشن کیا جائے، تو آیت اللہ قزوینی عراقی وغیرہ نے جو تفصیل بیان کی ہے بہت سی کتابوں میں موجود ہے، وہ تقریباً 25 ارب 80 کروڑ تک وہ سالانہ رقم جاتی تھی۔ وہ کہاں جاتی تھی؟ شہزادی تو کل بھی چکی چلا رہی تھی، فدق ملنے کے بعد بھی چکی چلا رہی تھی، تو پھر یہ سارا پیسہ کہاں جاتا تھا؟ غربا میں تقسیم ہوتا تھا، مساکین میں تقسیم ہوتا تھا، خالی مدینے تک نہیں، اس زمانے میں اسلام روم اور حبش تک پھیل چکا تھا۔ ایسے نہ جانے 86 ملک تھے کہ جن کو بی بی اپنے ان اموال سے پال رہی تھی، اسی کو کہتے ہیں انفاق۔ تو یہ کہا گیا کہ پہلے اس پر قبضہ کر لو، اور جب یہ ہوا کہ شہزادی نے اپنا مقدمہ ثابت کر دیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو فدق دے رہے ہیں، تو یہی دوسرا آ گیا اور اس نے کہا تم ان کو دے دو گے تو فوج کا خرچہ کہاں سے چلاؤ گے، لوگوں کا خرچہ کہاں سے چلاؤ گے؟ اگر ان کو دے دو گے تو سپاہی کہاں سے پالے جائیں گے جن میں وزارت تقسیم کی گئی ہے؟ انہیں رشوتیں کہاں سے دی جائیں گی؟
ان کو تحفے اور تحائف کہاں سے دیے جائیں گے؟ یہ ساری باتیں ہوئی، اور لہذا وہ نوشتہ چاک کر دیا گیا فشقن شقا۔ اس ملعون نے اسے، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، بے ادبی کی اور گستاخی۔ بہرحال تو جب حکومت ملتی ہے تو اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارے ہیلے اور یہ ساری عیاریاں اور مکاریاں یہ سب کچھ کی جاتی ہے۔ امیر المومنین کو جب اس سازش کا پتہ چلا اور یہ پتہ چلا کہ ثقیفہ میں لوگ جمع ہو گئے ہیں، تو وہ، میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا اس سلسلے میں، تو ایک لطف کی بات ہے وہ سن لیجیے۔ اور یہ ایران کے بہت بڑے عالم دین آیت اللہ مصباح یزدی مجد اللہ العالی نے اپنی کتاب نور ہدایت نور ولایت میں اسے لکھا، میں نے جتنی کتابیں ثقیفہ کے سلسلے میں پڑھیں، ضخیم بھی اور سب کچھ، مجھے یہ چیز کہیں نہیں ملی، یہ چیز صرف مجھے انہی کی کتاب میں ملی۔ جب مولا کو فوراً پتہ چلا، اس کے بعد ہی میں حسنیہ کا ایک مناظرہ ہے جو آپ کو سنا دوں گا، اور تاکہ بات بالکل 2+2=4 ہو جائے۔ جب مولا کو یہ پتہ چلا کہ ثقیفہ میں یہ بنیاد رکھ دی گئی اور کسی کو خلیفہ بنا دیا گیا، اس کی بیعت ہو گئی۔ صرف سنیے گا اور ترجمے پہ غور کر دیجیے۔ امیر المومنین اس وقت رسول خدا کی تدفین کر کے بس اٹھے تھے جب انہیں یہ بات پتہ چلی۔ ہاتھ میں ان کے بیلچہ تھا۔ امیر المومنین نے بیلچے کو زمین پر نصب کیا اور اس کے بعد سر آسمان کی طرف اٹھایا اور سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی۔ قرآن ولایت نے قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی۔ اسے کہتے ہیں قرآن کا بولنا۔ توجہ رکھیے گا، قرآن کا بولنا۔ مولا نے جو وہ سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی، وہ چونکہ اس وقت میرے حافظے میں بہت نہیں ہے، لہذا یہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، تو کیا اس بات پر صرف چھوڑ دیے جائیں گے؟ صرف اس ایک آیت کے ذریعے مولا نے اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ قسم خدا کی ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر، تو میں آپ کو دکھاؤں۔ صرف اس ایک احتجاج کے ذریعے مولا نے اس ایک آیت کے ذریعے اپنا احتجاج مولا نے درج کرایا، اور کس طریقے سے اسے تحریر کروایا۔ کہتے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں الف لام میم، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، بس اتنا کہہ دیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، انہیں پرکھا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ ارے وہم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اس لیے ان کو آزمائے گا کہ یہ پتہ چل جائے اور اللہ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یعنی جس کو لوگ صدیق سمجھ رہے تھے، علی نے قرآن کی آیت سے ثابت کر دیا کہ وہ صدیق نہیں ہے، وہ کاذب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ روز محشر ان کو اسی طریقے سے جانے دیا جائے گا؟ نہیں،
ان کی باس پرس جس وقت ہوگی تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. جیسے یہ امیر المومنین نے کہا، امیر المومنین کے یہ وہ جملے تھے جس کی تجلی شہزادی نے دربار میں خطبہ فدق دیتے ہوئے دکھائی کہ ٹھیک ہے تم مجھے میرا حق نہیں دیتے، حالانکہ یہ میری ملکیت ہے. دیکھیے جو چیز زندگی میں دی جاتی ہے وہ ملکیت ہوتی ہے، اور جو چیز زندگی کے بعد ملتی ہے وہ وراثت ہوتی ہے. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. جو چیز اگر کسی کو زندگی میں دی جائے، ہبہ کر دی جائے، تو وہ چیز ملکیت کہلاتی ہے، وہ میراث نہیں ہوتی. میراث وہ چیز کہلاتی ہے جو مرنے کے بعد عطا ہو، دنیا سے جانے کے بعد ملے. جیسے اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا ہے، وہ مسلمان ہے، تو اگر اس کے بیٹے ہیں تو بیٹے کو دوہرا ہے اور لڑکی کو ایک حصہ ملے گا. مگر اگر لڑکی اکیلی ہے تو میراث کا قانون یہ ہے کہ سب کا سب اسے ہی دیا جائے گا، اور کوئی اس میں نہیں. اب یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دے، ورنہ آدھے حصے کی تو وہ پوری شریعت کی طرف سے ملکہ ہے، اور آدھا حصہ جو اسے دیا جائے گا وہ اپنے پاس رکھنا چاہے تو اپنے پاس رکھے، چاہے تو لوگوں میں تقسیم کر دے. یہ میراث کا قانون ہے. یعنی جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو میراث اس طرح طے کی جاتی ہے. مگر جب کوئی چیز زندگی میں دی جاتی ہے تو وہ ملکیت کہلاتی ہے. بی بی نے فدق کو اپنی ملکیت کہا تھا، ملعون نے وراثت کی حدیث سنائی. مقدمہ تو یہی ہار گیا وہ. اس نے یہ کہا کہ یہ ملکیت، اس نے تو کہا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نے نبی سے سنا ہے کہ ہم انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے نہ کہ. بی بی نے وراثت کی بات ہی کب کی تھی؟ بی بی نے تو ملکیت کی بات کی تھی. مگر اس ملکیت کو بھی جب نہیں دیا جس پر شہزادی کا حق تھا، تو بی بی نے یہ جملہ کہا فدونکہا مختومتن ومرحولتن تلقا یوم حشرک. ٹھیک ہے تم مجھے میری ملکیت نہیں دیتے تو ٹھیک ہے، یہ سواری بھی تیار ہے، اس سواری پر کاٹھی بھی کس لو، اس کی لگام کو بھی پکڑ لو، اس کی مہار کو بھی پکڑ لو، اس کے بعد چلو اس کو کھینچ کر. اب ہماری اور تمہاری ملاقات تلقا یوم حشرک، روز محشر ہوگی، جہاں میری جائیداد کا معاملہ ہوگا، میرے بابا کی وکالت ہوگی، اللہ کی عدالت ہوگی، اور تمہاری شامت ہوگی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اور کرنے والی جو باتیں اگر میں قرآن مجید کے دلائل دینے پہ آ جاؤں اور آپ کو 4 خلیفہ قرآن سے گنا دوں، بھائی 4 ہی خلیفہ ہیں نا مسلمانوں میں، 4 راشدین ہیں. راشدین کے معنی ہدایت یافتہ. پھر ان کے کیا کوئی 5واں راشد نظر نہیں آتا، ڈھونڈے سے نظر نہیں آتا. 4 راشدین ہیں، اس میں بھی چوتھے نمبر پر انہوں نے مولائے کائنات کو رکھا تاکہ فہرست کو معتبر کیا جا سکے. ارے آپ نے غور نہیں کیا، تاکہ فہرست کو معتبر کیا جا سکے. آپ بھی آرام سے سنیے اور آج میں بھی آرام سے پڑھوں گا. میری بھی طبیعت کچھ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا یہ مت سمجھیے گا کہ میں بہت زیادہ چیخوں گا چلاؤں گا. جیسے آپ سنیں گے ویسے ہی میں پڑھوں گا، کلاس سمجھ کے سن لیجئے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. سنیے تو 4 خلیفہ قرآن سے ثابت کیے جائیں تو اسی پہ ایک مجلس ہو جائے گی. وہ پھر کبھی کہ جب میں آپ کو 4 خلافتیں قرآن سے دکھا دوں، کبھی پھر آپ کی خدمت میں آیا تو اس پر گفتگو کروں. ابھی وہ میرا موضوع ہی نہیں ہے تو لوگ کہیں گے مولانا نے موضوع میں موضوع ملایا. وہ بات مجھے نہیں کرنی. مگر یہ تو طے ہے کہ قرآن کے مطالعے کے بعد اتنا تو پتا چلا کہ اللہ خلیفہ بناتا ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنائے.
پہلی خلافت حضرت آدم کی ہے، لفظ انی لگا ہوا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ نے یہ کہا تو ملائکہ کا معصوم اجماع تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مالک کیا ایسے کو بنائے گا، ہمیں بنا دے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں، قالا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو جب اللہ خلیفہ بناتا ہے تو وہ معصوم اجماع قبول نہیں کرتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ بھائی فرشتے تو معصوم تھے، انہی کے اجماع کو قبول کر لیتا کہ ہاں بھائی میجورٹی ہے، یہ کہہ رہی ہے تو کچھ سن لیا جائے، کوئی آرگومنٹ نہیں۔ جو میں جانتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طریقے سے اکثر باتوں پر بزرگ بچوں کو جھڑک دیتے ہیں، خاموش رہو، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، ایسے ہی اللہ کہہ رہا ہے چپ رہو، جو ہم جانتے ہیں وہ تم۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ معصوم تھے، معصوم نہ ہوتے تو بحث کرتے، جیسے ابلیس ملعون نے آرگومنٹ کیا، مگر یہ تو معصوم تھے، سمجھ گیا کہ بھائی اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ جانتا، اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ تو خلافت کا عہدہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں کیوں رکھا؟ تاکہ آگے چل کے تم اسے اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ پتہ چلا اگر کوئی بعد محمد، بعد رسول کسی کو خلیفہ اپنی مرضی سے بنا رہا ہے تو وہ منافق نہیں ہے، مشرک ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ منافق نہیں ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کام میں دخل دے رہا ہے۔ یہ کام تو اللہ کا ہے، اللہ بنائے گا، اللہ چنے گا۔ اب سنیے، ایک بہت بڑی عظیم ہستی آل محمد کے گھرانے کی شیدائی اور چاہنے والی، جس کا نام حسنیہ تھا، یہ ہارون رشید کے زمانے میں تھی۔ خلفائے بنی عباس کے پانچواں خلیفہ یعنی ہارون رشید کے دور میں یہ حسنیہ تھی۔ کیونکہ ہارون رشید نے اس زمانے میں ظلم اور جبر و استبداد کی جھلک یہ دکھائی کہ سادات کا خون بہت بہایا گیا تھا، خون کے گارے سے دیوار تیار کرائی جا رہی تھی۔ ایسا دور تھا وہ جس میں اسی ملعون کی سازشوں کی وجہ سے اور اس کے حکم کی وجہ سے 7ویں امام شہید ہوئے۔ تو اس دور میں شیعوں کو بہت مارا جا رہا تھا۔ تو بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو آل محمد کا چاہنے والا تھا، آل محمد کا چاہنے والا تھا۔ اس کے گھر کو بھی لوٹ لیا گیا تھا، مال و اسباب لوٹ لیا گیا تھا، صرف اسی بنا پر کہ تم علی کے چاہنے والے ہو، اہل بیت کے چاہنے والے۔ اس نے ایک بچی کو پالا تھا، اس کا نام حسنیہ رکھا تھا، اپنی بیٹی کی طرح چاہتا تھا اسے۔ حسنیہ کا عالم یہ تھا کہ اس نے حسنیہ کو 5 سال کی جب حسنیہ ہوئی تو انہیں اہل بیت کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے مدارس میں داخل کر دیا۔ اتنی زیادہ حسنیہ تیز تھی کہ 10 سال میں اس نے وہ سارے علوم حاصل کیے اور اس کے بعد اپنی رسائی 6 امام کے گھر تک کر دی۔ 20 سال یہ 6 امام کے درس میں شریک رہتی تھی اور اس نے 20 سال تک علوم اہل بیت، علوم اسلام مولا سے سیکھی۔ بہت عالمہ تھی، بہت فاضلہ تھی۔ جب اس نے اپنے محسن کا یہ عالم دیکھا کہ ایک نان شیفتہ کو بھی محتاج ہے تو کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ مجھے فروخت کر دیں۔ اس تاجر نے یہ کہا بیٹی میں تم کو بہت چاہتا ہوں، تم سے بڑی محبت کرتا ہوں،
میں یہ نہیں کر سکتا. کہا نہیں، آپ کو میرے حق کا واسطہ ہے، آپ مجھے فروخت کر دیں اور یہاں وہاں نہ کریں، ہارون رشید کے یہاں کریں. کہا کیا بات کر رہی ہو بچی؟ کہا میری قیمت جب وہ پوچھے تو آپ 1,00,000 درہم بتائیے گا، اور جب وہ پوچھے کہ اتنی قیمت کیوں ہے، ایسی کون سی خاص بات ہے اس میں، تو کہیے گا جتنے علماء ہیں تمہارے وہ سب مل کے اگر اس سے، سارے مشرق و مغرب کے علماء مل کے اس سے اسلامیات کے بارے میں بحث و مباحثہ کریں گے تو یہ سب کو ہرا دے گی. دیکھیے وہی ہے نا کہ اسی کو قدرت الہی کہتے ہیں، جو اللہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلوا دے. اس کی مثال نظر آ رہی کہ حسنیہ ہارون رشید کے دربار میں جب ایسا معاملہ ہو گیا اور ہارون رشید تک یہ بات پہنچی ہے اور سب کچھ معاملہ طے ہو گیا، تو ہارون رشید نے کہا کیا تم مناظرے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ اسے بھی چٹکی لینے کی عادت ہوتی تھی، یہ پہلے سے تھی. تو اس نے کہا ہاں آپ جب چاہیں تب کروا لیں. کہا ہمارا سب سے بڑا عالم ہے ابراہیم بن خالد، کیا اس سے مناظرہ کرو گی؟ کہا سارے علماء کو بلا لیجیے، شافعی، ابراہیم بن خالد، ابو یوسف سب آ گئے. ایک جمع غفیر، دربار بھرا ہوا. ایسے میں ابراہیم کہتا ہے یہ مجھ سے مناظرہ کرے گی تو کم سن ہے. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، یہ پرانی عادت ہے کہ جب کوئی مقابلے پہ آ جائے تو اسے کم سن کہہ کے ڈال دو کہ یہ تو کم سن ہے. حسنیہ نے کہا میرا سن نہ دیکھو، گفتگو کا آغاز کرو، سوال کرو. تو اس نے کہا کہ سوال میرا پہلے ہوگا. ابراہیم نے کہا کہ میں پہلے سوال کروں گی. کہا ہاں کرو، تمہارا کیا سوال ہے؟ اب اس نے 80 سوال کی اور ان 80 سوالوں کا جواب اس بے باکی کے ساتھ حسنیہ نے دیا کہ ایک ایک سوال کے جواب پر ہارون رشید تخت سے کھڑا ہو جاتا اور داد دیتا تھا. تو کہتا تھا کیا کہنے حسنیہ، میں نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا. جب 80 سوالوں کا جواب دے دیا تو ایک مرتبہ ابراہیم کہتا ہے ایک سوال میرا اور ہے، اس کا بھی جواب دے دو. اب دیکھیے اسی کو سازش، عیاری اور مکاری کہتے ہیں. اتنا بڑا دربار، اور وہ دربار ہے بنی عباس کے خلیفہ کا، یعنی جس کے اجداد میں عباس ابن عبد المطلب ہے، جو رسول خدا کے بھی چچا ہے اور مولا علی کے بھی چچا ہے. کیا سیاست سے بھرا ہوا سوال اس نے کیا. اس نے کہا کہ حسنیہ میں نے، قسم خدا کی سارا فیصلہ ہو جائے گا، میری 2-3 دن کی تقریر ایک طرف اور یہ مناظرے میں سوال و جواب ایک طرف، بس پوری توجہ رکھیے. حسنیہ میں نے یہ سنا ہے اور تاریخ میں پڑھا ہے معتبر اسناد سے کہ ایک روز خلیفہ اول کے پاس پیغمبر کے چچا عباس اور پیغمبر کے چچا زاد بھائی اور داماد علی دونوں آئے میراث کے متعلق فیصلہ کرانے کے لیے. میراث کے متعلق فیصلہ کرانے کے لیے عباس ابن عبد المطلب کا کہنا یہ تھا کہ پیغمبر کی وراثت مجھے ملنی چاہیے، یعنی پیغمبر کا گھوڑا مجھے ملے، تلوار مجھے ملے، زرہ مجھے ملے. علی کہہ رہے تھے کہ نہیں مجھے ملنا چاہیے، اس لیے کہ میں نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہوں اور ان کا اکلوتا داماد بھی ہوں. یہ بتا حسنیہ کہ
کہ یہ جو مقدمہ لے کر عباس ابن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب آئے تھے، ان میں صحیح کون تھا؟ قسم سے میں آپ کو بتاؤں، یہ سوال آپ کو سوال صرف لگ رہا ہے، مگر یہ سوال نہیں ہے، یہ بہت بڑا گیم تھا۔ اس سوال کی سنجیدگی کو آپ یوں ملاحظہ فرمائیں کہ بادشاہ ہے بنی عباس میں، اس کے جد ہیں عباس ابن عبد المطلب، اور مولائے کائنات سے حسنیہ محبت و مودت رکھتی ہے۔ اب اگر حسنیہ یہ کہہ دے کہ عباس غلط تو حسنیہ کی جان جائے گی، اور اگر حسنیہ یہ کہہ دے کہ علی غلط تو حسنیہ کا ایمان چلا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ کس طریقے سے گیم کھیلا، کس طریقے سے یہ سازش رچی گئی کہ حسنیہ کو پھنسا دو۔ جانتے کیا بات کہی بی بی حسنیہ نے؟ کہتی ہے یہ بتاؤ ابراہیم، قرآن پڑھا ہے تم نے؟ کہا ہاں، ارے ہم تو قرآن کے حافظ ہیں، یہ بھی پرانی پہچان ہے، ہمیں کیا حافظ کر رہا؟ ارے ہمیں قرآن حفظ ہے۔ کہا اچھا، اگر قرآن حفظ ہے تو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب حضرت داؤد کے پاس دو لوگ آئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے، داؤد خلوت میں تھے، وہ دو لوگ دیوار پھاند کے آ گئے، داؤد خوف زدہ ہوئے، اور اس کے بعد مقدمہ تھا، اور اس مقدمے میں کہا ہاں وہ مجھے معلوم ہے، لیکن تم ذرا بتاؤ تو تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ بھائی وہ دو لوگ آ گئے، حضرت داؤد خوف زدہ ہوئے، ان کا نہیں خوف زدہ نہ ہوئیے، ہم آپ سے ایک مقدمے کا فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ کہ کیا مقدمہ ہے؟ کہ ہم دونوں بھائی ہیں، میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبے ہیں، میرے پاس صرف ایک دمبا ہے، یہ کہتا وہ ایک دمبا بھی مجھے دے دو، میں اسے کیوں دے دوں، میں اسے کیوں دے دوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد تو 99 پہلے سے ہے، جب میں اسے نہیں دینا چاہتا تو پھر یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، یہ مجھ پر تشدد کرتا ہے، آپ فیصلہ کیجئے ہم دونوں کے درمیان۔ تو پھر یہ بتاؤ، معتبر تفاسیر میں یہ موجود ہے کہ وہ دونوں معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ ان میں ایک جبریل تھا، ایک میکائیل تھا۔ ابراہیم یہ بتا، جبریل صحیح یا میکائیل صحیح؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، جبریل صحیح تھا یا میکائیل صحیح تھا؟ فوراً ابراہیم کہتا ہے کہ حسنیہ تم کیسی بات کرتی ہو؟ یقیناً وہ دونوں فرشتے تھے، جبریل و میکائیل تھے، وہ مقدمہ لے کے اس لیے آئے تھے کہ وہ حضرت داؤد کی تنبیہ کرنا چاہتے تھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، حضرت داؤد کی تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کرو، یا داؤد انا جعلناک کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، تم کو زمین پر خلیفہ اس لیے بنایا گیا تاکہ تم لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کرو۔ تو کہا بس تو نے تو میرا جواب دے دیا۔ ارے یہ کیا بحث کر رہا ہے کہ عباس حق پر یا علی حق پر؟ یہ دونوں حق پر تھے، خلیفہ کی تنبیہ کے لیے آئے تھے۔ پورے مجمع میں ایک تجسس پیدا ہو گیا، تجسس پیدا ہوا، ارے بھائی تنبیہ، خلیفہ کی تنبیہ، کس بات کی تنبیہ؟ کہا جب حضرت عباس نے یہ کہا کہ مجھے وراثت ملنی چاہیے، اور مولائے کائنات نے کہا کہ مجھے ملنی چاہیے، تو پھر خلیفہ اول نے یہ کہا قسم خدا کی میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ میرے بعد میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا خلیفہ اور عالم امت اور امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، علی ہے۔ وہیں پر حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا تجھ سے فیصلہ کرانے کون آیا ہے جب تو یہ مانتا ہے کہ علی وصی رسول ہے؟ وصی رسول ہے، ایک
ایک مرتبہ ابراہیم کہتا ہے کہ پھر یہ دونوں آئے کیوں تھے؟ کہا تنبیہ کے لیے آئے تھے کہ تو سمجھ لے، ایک کہہ رہا تھا میں رسول کا چچا، علی کہہ رہے تھے کہ میں رسول کا حقیقی جانشین، تو جب میں چچا ہو کے نبی کی میراث میں حق نہیں رکھتا تو پھر تو کہاں سے آ گیا علی کی مسلط پر بیٹھنے کے لیے؟ یہ ہے وہ منزل۔ ایک صلوات بھیج دے باز بلند۔ مولا سلامت، بس مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس خوبصورتی سے آپ نے اسے محسوس کیا، عزیزوں خالی یہیں پہ بات رکی نہیں، ابھی تو اور غضب ہے۔ پورے مجمع میں احسان جزاک اللہ، کیا کہنے حسنیہ۔ ہارون رشید کا ایک وزیر تھا جو محب اہل بیت تھا، اتنی ہمت تھی اور جرات تھی اس کی کہ جیسے ہی حسنیہ کوئی جواب دیتی تھی، اور جب یہ جواب دیا تو جا کر کے وہ ایسے اشرفیوں کو حسنیہ کے سر پر نثار کرتا تھا، نثار کرتا تھا، یعنی وہ دولت بادشاہت کی آل محمد کے گھرانے کی کنیز کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی، اور ادھر وہ ہر طرف سے مجمع کیا کہنے، تو نے تو بولتی بند کر دی اس کی ابراہیم کی۔ اب اس کو پسینہ آنے لگا، سازش تو ناکام ہو چکی ہے، اس نے گھوم کے پھر ایک سوال کیا، حسنیہ یہ بتاؤ کہ عباس افضل تھے یا علی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، عباس افضل تھے یا علی؟ اب حسنیہ کیا کہے؟ عباس افضل، تب بھی معاملہ غلط، علی افضل، تو مسئلہ یہ کہ ہارون ناراض ہو جائے گا، پھر آگے یہ حق کو ثابت کرنے کا ان کو موقع نہیں ملے گا، ہارون دربار سے نکال لے گا۔ حسنیہ نے کیا کہنے شہزادی حسنیہ کے، ہمارے لاکھوں سلام بی بی پر۔ شہزادی حسنیہ کہتی ہیں ابراہیم یہ بتا، رسول خدا افضل یا حمزہ؟ رسول خدا افضل یا حمزہ؟ وہ ابھی خاموش تھا کہ حسنیہ نے کہا سن ابراہیم، اگر علی افضل تو عباس کو یہ فخر ہوگا کہ میرا بھتیجا ایسا ہے۔ یہ گھر والوں کی بات ہے، اس میں تجھے بیچ میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب پر تو ہارون اپنے قابو سے باہر ہو گئے، اور اس نے کہا حسنیہ اگر تم میرے مذہب پہ ہوتی تو میں تم سے عقد کر لیتا، تمہیں اپنے حرم میں داخل کر لیتا، مگر بتاؤ حسنیہ کیا مانگتی؟ کہا نہیں مجھے کچھ چاہیے نہیں، آپ نے میرے محسن کو بہت کچھ دے دیا ہے، اگر کہیے تو میں بھی ان سے ایک سوال کر لوں۔ ان کے 80 سوالوں کے جواب میں نے دیے ہیں، تو میں بھی ان سے سوال بالکل کر سکتی ہوں، کیوں نہیں کر سکتی؟ ابراہیم سوال کا جواب دو گے؟ کہا ہاں پوچھو۔ کہا ابراہیم یہ بتاؤ کہ رسول خدا اپنا وصی و جانشین چھوڑ کے گئے تھے؟ وصیت کی تھی انہوں نے یا نہیں کی تھی؟ کیا گھمایا ہے؟ ایک مرتبہ پسینے کو پوچھ کے کہتا ہے نہیں، ہماری کتابوں سے تو یہی ثابت ہے کہ انہوں نے کسی کو نامزد نہیں کیا تھا کہ یہ میرے بعد خلیفہ۔ کہا ابراہیم تو یہ رسول خدا نے ثواب کا کام کیا تھا یا ان سے کوئی ترک اولا ہو گیا تھا معاذ اللہ؟ اچھا اگر حضور نے ضرورت محسوس نہیں کی تو پھر خلفاء نے جمع ہو کے خلیفہ کیوں بنایا؟ تو پھر اصحاب نے جمع ہو کے خلیفہ کیوں بنایا؟ جب حضور ہی کو ضرورت محسوس نہیں تھی تو اصحاب نے کیوں بنایا؟ کہ اصحاب نے یہ جو رسول کے خلاف کام کیا اور رسول کی سنت پر عمل نہیں کیا تو کیا یہ انہوں نے نیکی کی یا بدی؟ اب اگر حضور کو غلط کہے تو کافر ہو جائے گا، اصحاب کو غلط کہے تو اپنے
اپنا مکتب اور مذہب چھوڑنا پڑے گا. پھنس گیا. کہا اب یہ بتا کہ جس کو خلیفہ مانا گیا بعد رسول تو ان کے متعلق جو اجماع ہوا وہ خاص امت کا تھا یا عام امت کا تھا؟ وہ خاص امت کا تھا یا عام امت کا تھا؟ اب پھر پھنسا. اگر کہتا عام امت کا تو حسنیہ کہتی 20 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. 20 سے زیادہ لوگ تاریخ کے خلاف ہو جاتا. اور اگر کہتا خاص امت کا تو پھر حسنیہ کہتی اس خاص امت میں سب سے خاص تو علی تھے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ حیدری. بس مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے تقریر کو تمام کر دیا. دیکھا آپ نے کیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. کس طریقے سے صاف کر دیا مسئلے کو کہ تم جسے اپنا حاکم مان رہے ہو نہ اس قرآن سے وہ ثابت نہ حدیث سے ثابت. بھائی ایک واقعہ غدیر ہے, ایک واقعہ سقیفہ ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ غدیر سے کسی سنی کو انکار نہیں ہے اور سقیفہ سے کسی شیعہ کو انکار نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اہل سنت کے بڑے بڑے علماء مانتے ہیں کہ غدیر میں کیا ہوا, مانتے. اور ہم یہ مانتے ہیں, ہمیں سقیفہ سے انکار نہیں ہے کہ سقیفہ ہوا, تاریخ میں ہے, موجود ہے. فرق کیا؟ وہاں 1,20,000 سے اوپر کی تعداد, 1.25 لاکھ کا مجمع. یہاں 20 لوگ نظر آ رہے ہیں. ہم ہزاروں میں کیا سینکڑوں میں بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں, سینکڑوں میں بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں. سقیفہ ایک سائبان تھا. سائبان جانتے ہیں کیا؟ شیلٹر, چھپر. بہت اچھی بات, چھپر. اس چھپر کے نیچے لوگ بیٹھتے تھے. سائبان. ارے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, غدیر کھلے آسمان کے نیچے ہوا, سقیفہ ایک چھوٹے سے سائبان کے نیچے ہوا. غدیر کا مجمع کیا ہے, سقیفہ کا مجمع کیا ہے؟ ارے نہیں, اچھا چھوڑیے, ہم اس پر کیوں جائیں, اور ذرا سا وضاحت نہ کر دیں. سقیفہ ہے رات کے اندھیرے میں, غدیر ہے دن کے اجالے میں. سقیفہ رات کے اندھیرے میں, غدیر دن کے اجالے میں. اور ایسا اجالا کہ آفتاب کی تمازت, دھوپ کی شدت, گرمی کی حدت, اور ایسے میں ممبر کی جدت. ممبر کی جدت. ارے سقیفہ میں رسول اللہ بھی ہیں, جبریل بھی ہیں, قرآن بھی ہے. غدیر میں رسول اللہ بھی, جبریل بھی, قرآن بھی. سقیفہ میں رسول اللہ بھی نہیں, جبریل بھی نہیں, قرآن بھی نہیں. مرحوم خطیب الایمان علامہ مظفر حسین طاہر جرولی علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے کہ بھیا سقیفہ میں نہ جبریل, نہ رسول اللہ, نہ قرآن. اللہ نے اسی لیے قرآن کو غدیر میں مکمل کر دیا کہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے سقیفہ ہونے والا ہے. میں غدیر ہی میں قرآن کو مکمل کیے دے رہا ہوں. آگے تم جانو, تمہارا کام جانے, جو چاہے وہ کرو. تمہارے پھر جانے سے کوئی میرا نقصان نہیں ہو جائے گا. اگر ایک امت چلی گئی تو ہم دوسری امت کو لائیں گے, دوسری امت. بس آخری بات اور مجلس تمام. نبی نے غدیر میں اعلان حق کیا, علی و مال حق والحق و ما علی. علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی.
پروردگار حق کو اسی جانب موڑ دے یہ نہیں کہ علی کو اس جانب موڑ، جس جانب حق جائے حق کو اسی جانب موڑ دے جس جانب علی جائے۔ 4 خلافتوں میں پہلی خلافت حضرت آدم کی، دوسرا منزل پر حضرت داؤد کی خلافت نظر آ رہی ہے۔ اس میں اللہ کہہ رہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ہم نے تم کو خلیفہ زمین پر اس لیے بنایا ہے تاکہ تم حق پر نظر رکھو۔ ارے پوری توجہ مجمع کی، داؤد اور علی کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ داؤد وہ ہیں جنہیں شرط پر خلافت مل رہی ہے کہ انہیں حق پر نظر رکھنی ہے، علی کو حق پر نظر نہیں رکھنی ہے، حق کو علی پہ نظر رکھنی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حق کو علی پہ نظر رکھنی، علی کے ساتھ حق ہے اور حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، اور حق ادھر ہی ادھر مڑے گا جدھر جدھر علی جائیں گے۔ اب علی سقیفہ میں نہیں ہے تو سقیفہ میں حق کہاں سے ہوگا؟ علی کو تلاش کرو، جہاں علی ہوں گے حق وہی ہوگا، حق وہی ہوگا۔ اور حق کی پہچان یہ بتائی نبی نے غدیر میں کہ جو علی کے پیچھے آ جائے وہ حق ہوتا ہے۔ آپ کسی کے لیے روایت گڑھیں کہ علی نے معاذ اللہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی، فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لی، اس میں علی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ علی جہاں کھڑے جماعت وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ اب جو بھی علی سے آگے بڑھا وہ باطل ہوگا، حق نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کو علی سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، سوائے رسول کے کوئی علی کے آگے نہیں ہو سکتا۔ بس عزیزو میں نے تمام کر دیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس طریقے سے آپ نے یہ افکار وصول کیے ہیں، کیونکہ آسان بات نہیں تھی کہ اس موضوع کو آپ اتنے انہماک کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ آسان بات، یہ تائید مولا ہے اور یہ ہر ایک کا مقدر بھی۔ ہاں یہ جتنے ایام ہیں یہ شہزادی معصومہ عالمیان سے منسوب ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ایام ازاں میں اور خصوصاً ان ایام میں یا دیگر مواقعوں پر ذکر اہل بیت کا اہتمام کریں۔ اس کی جزا آپ کو سوائے معصومین کے اور ایک دکھیاری بیوی کے کوئی اور نہیں دے سکتے۔ ہر آن بطول اپنے چاہنے والوں کو دعا دیتی ہے۔ یہ شہزادی ہی کی دعا ہے جو اس پرآشوب زمانے میں بھی ہم باقی ہیں، قائم ہیں۔ عزیزاروں ایک سوال کر رہا ہوں، کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی 18 سال کی خاتون ہو اور اس کی کمر جھکی ہوئی ہو؟ ہاتھ میں عصا ہو، ذوف کی شدت سے سر پر ایک سفید کپڑا بندھا ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور لب پر ایک مرثیہ ہو، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لے آلیہ۔ اے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دن پہ پڑتی تو وہ مثل شب کے بدل جائے، تاریک راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ اللہ عزاداروں، نماز فجر کے بعد
کم سے کم 10 مرتبہ قنفذ و ملعون پر لعنت ضرور کیا گیا۔ یہ قنفذ پہلے کا غلام تھا اور دوسرے کے اشارے پر اس نے شہزادی کو تازیانہ مارا تھا۔ جب مولائے کائنات سے لوگوں نے پوچھا یہ علی کیا سبب ہے کہ قنفذ کا وظیفہ سب سے زیادہ مقرر کیا گیا، تو مولائے کائنات رونے لگے اور بے انتہا رونے کے بعد مولا نے کہا یہ اسے اس تازیانے کی جزا دی جا رہی ہے جو اس نے بنت رسول کے ہاتھ میں مارا تھا۔ مولا کہتے ہیں کہ میرے گلے میں ریسمان ستم تھی، مجھے کھینچا جا رہا تھا، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، غش سے افاقہ ہوا تو سیدہ اپنا درد بھول گئی، صرف اتنا پوچھا فضہ یہ بتاؤ، اسما یہ بتاؤ علی کہاں ہے، ابو الحسن کہاں ہے؟ روتے روتے بی بی اسما نے اشارہ کیا یا علی کہہ کے شہزادی اٹھی، اور اٹھنے کے بعد ایک میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، صرف تاریخ درد کا ایک منظر ہے۔ ایک طرف سے بی بی فضہ نے سہارا دیا، ایک طرف سے بی بی اسما نے سہارا دیا، شہزادی یا علی کہتے ہوئے ایک مرتبہ وہاں آئی جہاں مولائے کائنات کو کھینچا جا رہا تھا، رسن ڈال کے کھینچا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ ملعون علی کو کھینچ رہا تھا، کسی کا ہاتھ علی کے دامن میں آیا، دامن میں آیا، اور شہزادی نے کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ وہ تازیانہ کیسا تھا جو قنفذ نے مارا تھا؟ اس کے آخری سرے میں کیل لگے ہوئے تھے، آخری سرے میں کیل لگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے خطاب کی اولاد نے، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، عذاب جہنم، ایسا عذاب اس پر نازل ہو کہ اہل جہنم چیخ اٹھے اور چلا اٹھے۔ اس نے اشارہ کیا قنفذ کو، قنفذ نے ہوا میں تازیانے کو لہرایا، لہرانے کے بعد جو شہزادی کے بازو پر مارا تو تازیانہ ایک مرتبہ شہزادی کے بازو سے لپٹ گیا۔ اب جو ملعون نے کھینچا تو تازیانہ خالی نہیں آیا، سیدہ کے ہاتھ کے کچھ حصہ لے کر کے باہر آیا، ایک نشان بن گیا جس کے بعد بطول اپنا دایاں ہاتھ اٹھا نہیں پائی۔ جب بھی کوئی منزل ہوتی شہزادی کا دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ علی کو سلام کرنے کے لیے دایاں ہاتھ نہیں اٹھا، تسبیح بولنے کے لیے دایاں ہاتھ نہیں اٹھا، مگر ایک منزل آئی جب جنازہ تیار ہو گیا اور آقا حسین نے کہا بابا میں افضل ہوں یا مریم یا عیسیٰ افضل ہے؟ کہا بیٹا آپ فخر عیسیٰ ہے۔ کہا بابا میری ماں افضل یا مریم افضل؟ کہا بیٹا آپ کی ماں فخر مریم ہے۔ کہا بابا میں نے نانا سے سنا تھا، نانا نے کہا تھا جب مریم گئی تھی تو عیسیٰ کو سینے سے لگایا تھا، میری اماں مجھے بلائے میں آ جاؤں گا۔ علی کہتے ہیں بطول سب آ گئے، تمہارا پیاسا بیٹا نہیں آتا، بطول سب آ گئے، تمہارا غریب بیٹا نہیں آتا، بطول سب آ گئے، تمہارا شہید بیٹا نہیں آتا، بطول سب آ گئے، جسے تم نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے وہ نہیں آتا۔ اللہ جانے علی کی آواز میں اور حسین کی فریاد میں کتنا درد تھا کہ عزاداروں وہ ہاتھ جو علی کو سلام کرنے کے لیے نہ اٹھا، وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہ اٹھ سکا، ایک مرتبہ اسی ہاتھ میں حرکت ہوئی، بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ باہر آ گئے۔ آجا میرے غریب بیٹے، آجا میرے پیاسے بیٹے، آجا میرے مسافر بیٹے، ماں بلاتی ہے آئے حسین آ میری گود۔ اللہ اللہ
لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما۔ مالک تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم کو آخری دم تک کے مودت اہل بیت میں ثابت قدم رکھ۔ پروردگارہ جہاں جہاں وشیان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے اور خصوصاً شہزادی کے حق کے غصب کرنے والوں سے انتقام، دائمی انتقام لینے کے لیے ہمارے بار میں سرکار کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے اعوان و انصار میں کر۔